السلام علیکم ناظرین آج آپ نے آل پاکستان پارٹی کانفرنس سنی. نواز شریف صاحب کی اسپیشل رونمائی ایک عرصے کے بعد ہوئی. ایک عرصے سے خاموش تھے. مریم صاحبہ کا ٹویٹر بھی خاموش تھا, مریم صاحبہ خود بھی خاموش تھی, نواز شریف صاحب بھی خاموش تھے. اچانک پچھلے 24 گھنٹوں میں نواز شریف صاحب کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا گیا, ان کا میسج جاری کیا گیا اور اس کے بعد وہ اسپیچ کے لیے تیار ہوئے. ایک ہائپ کریٹ کی گئی نون لیگ کے میڈیا سیل نے, اور اے پی سی سے نواز شریف صاحب نے تقریر کی, زرداری صاحب نے تقریر کی, محترمہ مریم صاحبہ کی رونمائی ہوئی ایک نئے انداز پہ, بلاول صاحب نے میزبانی کی, جناب فضل الرحمان صاحب ایک نئے انداز میں انٹر ہوئے, چکزئی صاحب کو آپ نے دیکھا, باقی تمام لوگوں کو, اسٹیک ہولڈرز کو دیکھا. دوسرے درجے کی لیڈرشپ تمام پارٹیز کی آپ نے دیکھی. اپوزیشن پارٹیز کا ایک بہت بڑا کٹ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تمام کٹ کے باوجود, تمام بڑی بڑی تقریروں اور دعاں دار قسم کے سلوگنز اور بھاشنز کے باوجود, میں ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں زرداری صاحب نے کچھ مفاہمت کے اوپر مبنی باتیں کی, کچھ مزاحمت کے حوالے سے نپی تلی باتیں کی, کچھ اشارے دیے جو ان کا ایک سٹائل ہے, ایک ان کا انداز ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا اور اپنی فرسٹریشن نکالی اور اپنی ماضی کے اندر بہت ساری ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی. مثلا یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی کہ پاکستان کا ہر الیکشن جو ہے وہ ریگ ہوتا ہے, یعنی خود بھی وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی ریگنگ کے نتیجے میں وہ پرائم منسٹر بنتے رہے. تو یہ تسلیم انہوں نے کر لیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کسی پرائم منسٹر کو کبھی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. اگر وہ واضح انداز پہ, دو ٹوک انداز پہ جب حکومت کے اندر تھے یہ بات کرتے تو اس کا اور مطلب ہوتا. آج جب وہ 3 باریاں لے کے اور اس کے بعد 3 دفعہ چیف منسٹر رہ کے, بھائی ان کے 2-3 دفعہ چیف منسٹر رہے, یہ تمام باریاں 30-35 سال کا اقتدار کرنے کے بعد, اربوں خربوں روپیہ لوٹنے کے بعد جب باہر بیٹھے تو ان کو یاد آیا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوتی ہے, پاکستان کے اندر بڑا ظلم ہوتا ہے, پاکستان کے اندر عوام کے جو ووٹ ہے اس کا تقدس کا خیال نہیں رکھا جاتا, ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی. یہ جب وہ کرسی کے اوپر تھے اس وقت کاش وہ یہ بات کرتے تو اس کا زیادہ بہتر انداز میں رسپانس ہوتا ہے. لیکن خیر, دیر آئے درست آئے والی بات ہے. آج انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی, زرداری صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی. میں ایک بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن اس طرح کے 10-15 اور کٹ بھی کر لے, موجودہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی. اس کی ایک واضح انڈیکیشن اور نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ سینٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن ایک اکثریت کے اندر ہے, چیئرمین سینٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے, اس کے باوجود کبھی لیجسلیشن گورنمنٹ کی متاثر نہیں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر آج بھی بیڈ کاپ گڈ کاپ والی کہانی چل رہی ہے. شہباز شریف صاحب رات کے اندھیرے میں کن لوگوں سے ملتے ہیں, یہ بات اب کوئی ابہام اس پہ نہیں ہے, یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ گیٹ نمبر 4 اور گیٹ نمبر 6 سے رات کے اندھیرے میں کس کو ملتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کی فیملی کو ریلیف کیا کیا ملا, حمزہ صاحب کو ریلیف کیا ملا, شہباز شریف صاحب کے بڑے فٹ کیس ہیں کرپشن کے حوالے سے, فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے ان کو کیا اس پہ ریلیف ملا, اور آگے جا کے یہ ریلیف کتنی دیر قائم رہے گا اور وہ سٹانس کیا لے سکتے ہیں. تو مسلم لیگ شین کیا شکل اختیار کرے گی, اور آج جو ساری شہباز شریف صاحب کی محنت تھی اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے اچانک رونمائی کر کے اس پہ پانی پھیر دیا, اور مریم صاحبہ نے دوبارہ مزاحمت کا وہ رول جو ہے وہ اپنا لیا, اور نواز شریف صاحب نے دوبارہ مزاحمت کی بات کر کے شہباز شریف صاحب کی مفاہمت والی بات پہ پانی پھیر دیا. آج ان کا جو خاموش ٹویٹر تھا اچانک چل پڑا, مریم صاحبہ کا میڈیا سیل ایکٹیو ہو گیا, اور ساتھ ہی ساتھ بلاول صاحب کا غصہ بھی دیکھنے والا تھا. ماضی کے ان کے بیانات کو آپ دیکھ لیں اور آج کی گفتگو کو دیکھ لیں, اس کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ تمام تر ایکٹیویٹی, یہ ایک پولیٹیکل بہرحال ایک ایکٹیویٹی تو اس کو کہا جا سکتا ہے 2.5-3 سال کی گورنمنٹ کے بعد, لیکن یہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ کہ مسلم لیگ نواز سٹیک ہولڈر ہے سسٹم کی, 2 صوبوں کے مرکز کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب,
पंजाब के अंदर उनके साहबजादे हैं हमजा शहबाज, सरकारी खाने लंच स्नैक्स चल रहे हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और वो मज़े कर रहे हैं। फिर उनके अपने ही पार्टी के राना तनवीर साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और अपने ही उनके बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे बहुत से अहम पोस्टों पे काम कर रहे हैं। फिर आप चले जाएं सिंध के अंदर आ जाए कराची में, वहाँ पे स्टेक होल्डर हैं जरदारी साहब, उनको एक सूबे की गवर्नमेंट मिली हुई है, वो उसको लूज़ नहीं करेंगे, वो एक हद तक हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली लाने वाले हल्के और एक मुक़्तदर हल्के हैं वो तब्दीली लाने के मूड में नहीं है, उनके पास कोई सेकंड चॉइस नज़र नहीं आती। यानी जो लोग तब्दीली की बात करते हैं, मुझे बड़ा हंसी कभी कभी आती है कि वो ये शायद समझ बैठते हैं कि नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को शायद इमरान खान की जगह पे लाया जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट तो 5 साल पूरे करेगी और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि अपोजिशन के शोर के बावजूद पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, रियल स्टेट में प्रोग्रेस करेगा, पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। और ये तसलसल, ये कंटिन्यूटी, मैं अगली खबर दे रहा हूँ, ये अगले 5 साल भी जारी रहेगी। और मैं ये नहीं कहता कि इसकी शक्ल क्या होगी, लेकिन ये जो आज के इक़्तिदार का ग्रुप है, यही शक्ल में कंटिन्यूटी एक आगे चलेगी, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की यानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन सेटअप का इसी तरह एक सेम पेज के ऊपर आपको नज़र आएगा सिलसिला। और पाकिस्तान को चूँकि कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये पाकिस्तान के इदारों का ख्याल है, ये पाकिस्तान की शायद ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूटी रहे। जो मार्शल का दौर जिसको हम बड़े ताने देते हैं, बड़ी गालियाँ देते हैं, उसमें कंटिन्यूटी होती है, इसलिए प्रोग्रेस होती है। जमहूरी दौरों में कंटिन्यूटी नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होती, बहुत सारी गैर यकीनी की सूरत हाल होती है। तो पाकिस्तान को बेसिकली इस्तेहकाम चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, और वो कंटिन्यूटी मिल सकती है जब सारे इदारे सेम पेज के ऊपर। लिहाजा अपोजिशन अच्छे इस तरह के खाने वाने करती रहेगी, एक्टिविटी जारी रहेगी, लेकिन ये सिलसिला गवर्नमेंट का भी इसी तरह चलता रहेगा। ये गवर्नमेंट फारिग नहीं होने जा रही। ये पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम था, और अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो इसी तरह हल्की फुल्की मौसीकी जारी रखेंगे, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।